غرباء 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 غرباء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم رب زدنی علما. نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، بزرگوں اور پردہ نشیمہ اور بہنوں، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس اسٹیج سے آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا. میں اس کے لیے مشکور ہوں محترم بھائی ابراہیم بھائی کا اور جلسہ ہادہ کی انتظامیہ اور منتظمین کا کہ اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر دے. اور ہماری جماعت جو غرباء اہل حدیث جو دن اور رات اس دعوت کے کام میں وہ لوگ فکر مند ہیں اور جس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں، بار الہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی کوششوں کو دن دنیا اور رات چوگنی اس میں ترقی عطا کرے اور اسی چیز کو ان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. دوستو، موضوع آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث ہو کر کس طرح لوگوں کے اندر انقلاب پیدا کیا. تو بتاؤں میں آپ لوگوں کو کہ نبی رحمت علیہ السلام ایک ایسے زمانے میں اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تھے جبکہ ساری کائنات قسم قسم کی گمراہیوں سے ہٹی ہوئی تھی. اس روئے زمین پر کوئی ایک ملک، کوئی شہر، کوئی بستی ایسی نہ بچی تھی جس کے ماننے والے خدا واحد کے پرستار اور رب کائنات کی توحید کا اقرار کرنے والے ہوں. اور تو اور وہ بستی جس بستی کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بنایا ہوا پہلا گھر موجود تھا، اس بستی کے باسیوں کی حالت و کیفیت یہ تھی کہ دنیا کا کوئی گناہ، دنیا کا کوئی جرم ایسا نہ تھا جو ان لوگوں کے اندر موجود نہ ہو. شراب وہ پیتے تھے، جوا وہ کھیلتے تھے، برائی و بدکاری کا ارتکاب وہ کرتے تھے. ان کے شرفاء کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے برائی کے لیے باقاعدہ عورتیں رکھی ہوئی تھی. ان کے نامور اور معزز لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ ان عورتوں کی کمائی پر گزر بسر کرتے تھے. بے غیرتی، بے حمیتی اس قدر عام ہو چکی تھی کہ وہ لوگ جن کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت بچی تھی وہ اپنی بچوں کو پیدائش کے وقت ہی زندہ درگور کر دینا مناسب خیال کرتے تھے. سود، حرام خوری ایک عام چیز تھی. غرض کوئی گناہ، کوئی جرم ایسا نہ تھا جو ان لوگوں کے اندر موجود نہ ہو جو اس بستی میں رہتے تھے جس میں بیت اللہ تھا، جس میں کعبۃ اللہ واقع تھا، جسے ابراہیم و اسماعیل نے اپنے ہاتھوں سے آباد کیا تھا. ان گناہوں کے سبب، ان جرائم کے سبب ان لوگوں کے اندر شجاعت، مردانگی، ہمت، دلیری کی نام کی کوئی چیز نہ بچی تھی. اس لیے کہ دوستو، دلیری، ہمت صرف اس قوم میں پائی جاتی ہے جو قومیں غیرت مند ہوں، اور غیرت مند صرف وہ قومیں ہوتی ہیں
جو اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے بچا کے رکھتی ہے. اور جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دے اس کے اندر غیرت نہیں رہتی. اور جس کے اندر غیرت نہ ہو پھر مردانگی اور شجاعت کی امید اس سے نہیں رکھی جا سکتی. اور اس کے اندر مکہ والوں کے اندر دوستو شجاعت تو جرت اس طرح رخصت ہوئی کہ جب ان کی سب سے مقدس بستی پر حملہ ہوا. اور یہ بات سمجھنے کی ہے اس لیے کہ آج بیل مولیوں کے وعظوں اور خطبوں سے ہمارے اندر یہ تصور پیدا ہو گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں آئے وہ قوم بڑی بہادر، بڑی اعلیٰ اور بڑی عزت والی قوم تھی. نہیں دوستو، معاملہ بالکل الٹا تھا. وہ دنیا کی سب سے پست قوم تھی. دنیا کے اندر اس قوم سے زیادہ گناہوں کے اندر لتڑی ہوئی کوئی دوسری قوم نہ تھی. بزدلی کا یہ عالم کہ مکہ والوں نے کبھی آزادانہ زندگی نہیں گزاری تھی. کبھی یمن کے بادشاہ ان کو اپنا غلام بنا لیتے، کبھی ہیرا کی تاجدار، کبھی روم کا شہنشاہ، کبھی رومیوں کا ادنا غلام، کبھی قزاصنہ ان پر اپنا حکم چلاتے تو کبھی کسی دوسرے کا نمائندہ ان پر حکومت کرتا. ہائے، ان لوگوں کو کبھی آزادانہ زندگی گزارنے کا موقع ہی میسر نہیں ہوا. اور پھر جب ان کی سب سے مقدس بستی پر حملہ ہوا، بجائے اس بستی کی حفاظت کے اس بستی کو چھوڑ کر بھاگ نکلے. آئے کعبے کی حفاظت کے لیے ان لوگوں نے لڑنا بھی گوارا نہیں کیا. یہ بزدلی کی انتہا تھی. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب ابرا چھوٹی چھوٹی بستیوں کو شکست دیتا ہوا مکہ کے قریب جب پڑاؤ ڈالتا ہے تو اس نے اعلان کر کے کہا کہ مکے والوں سے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں کسی کو ایذا پہنچانے نہیں آیا ہوں، بلکہ مجھے اللہ کا یہ گھر ڈھانا ہے، مجھے یہ گھر گرانا ہے. اگر کوئی رکاوٹ میری راہ میں روڑا نہ بنے تو مجھے کسی سے شکوہ نہیں. اور اگر چاہے تو کوئی آدمی مکے کا مجھ سے بات کر سکتا ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں. کہا جاتا عبد المطلب آیا آگے بڑھ کر اور بات کرتا ہے ابرا سے. ابرا بولتا ہے کیا چاہتے ہو؟ کہا وہی جو تم نے میرے 200 اونٹ اپنے قبضے میں کر رکھے ہیں ان کی رہائی چاہتا ہوں. تعجب کرتا ہے ابرا کہ واہ عبد المطلب، میں نے تو یہ سوچا تھا تو کعبے کے تعلق سے مجھ سے کوئی بات کرے گا، تو لڑائی کا چیلنج کرے گا، لیکن ایسی کوئی بات تیرے منہ سے میں نے نہیں سنی. کابرا سن، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں اور ظاہر سی چیز ہے میں اونٹوں کی بات کروں گا. اور رہی بات اللہ کے اس گھر کی تو سن، اس کا بھی ایک مالک ہے جو اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے. تو آگے بڑھ کے تو دکھا اب یہاں سے. یہ کعبے کی حفاظت کے لیے لیکن خود ان لوگوں نے لڑنا گوارا نہیں کیا، اللہ پہ چھوڑ دیا. یہ بزدلی کی انتہا تھی. سبب وہی کہ کون سا گناہ اور جرم تھا ایسا جو ان لوگوں کے اندر موجود نہ ہو. ہر قسم کا جرم جس کا وہ لوگ ارتکاب کرتے تھے. آئیے دوستو تھوڑے ہماری طرف ہی آئیے. آج اسی پس منظر میں یہ تمہیدی باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی واقعات کو دوستو اس طرح نہ سنیں کہ قصے اور کہانی کی طرح سن کر پھر واہ واہ کہہ کر چلے جائیں. نہیں دوستو، آپ اس طرح سنیں کہ آپ کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہو، یہ تصور پیدا ہو کہ ہمیں بھی زندگی گزارنی ہے. تو اس طرح اپنی اصلاح کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آئینے میں اپنے احوال کو درست کریں اور سوچیں کیا وہی ہمارے حالات تو نہیں ہو گئے جو زمانے جاہلیت میں لوگوں کے حالات ہو گئے تھے. دیکھیے ہمارے ہندوستان کو اور ہندوستان کے مسلمانوں کو آج بڑے بڑے معزز لوگ ان کی کمائیاں خالص حرام رزق پر ہیں. بڑے بڑے چودھری، سرمایہ دار، لوگوں کی نگاہوں میں عزت پانے والے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ان کی روزگار پہ نظر ڈالی جائے تو شریف آدمی کو پسینہ آ جائے. سود، حرام خوری، رشوت، بے ایمانی، جھوٹ اس قدر عام ہے
شاید کہ جاہلیت کے دور میں بھی اس قدر عام نہ ہو. نتیجہ ہمارے سامنے ہے. اللہ نے غیروں کو ہم پر مسلط کر دیا. آئے دن مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, آئے دن مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, صبح اخبار اٹھانے میں ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کل کہاں مسلمان کو مارا گیا ہوگا, پتہ نہیں کہاں مسلمان کی بہن یا اس کی ماں کی عزت لوٹی گئی ہوگی. اخبار اٹھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اور ابھی میں ایک صاحب کا مضمون پڑھ رہا تھا کہ اب ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت بالکل اسی طرح ہو گئی ہے. آپ کبھی مرغی کی دکان پر گوشت خریدنے جاتے ہیں, آپ اس سے بولیے کہ صاحب ایک دم تازہ گوشت چاہیے. مرغی کے پنجرے سے ایک مرغی پکڑتا ہے, سب مرغیاں بھاگتی ہیں بچنے کے لیے, ایک کو پکڑتا ہے, اس کو ذبح کرتا ہے. اب دوسری مرغیاں جب اس کو دیکھتی ہیں تو سہمی رہتی ہیں, ڈری رہتی ہیں کہ اب دوسرا آیا تو میری باری ہے. بالکل مسلمان, ہندوستان کے مسلمانوں کی وہی حالت ہو گئی ہے. سچ کہا دوستو اس نے, سچ کہا اس نے. آج مسلمانوں کی دوستو نظر زمین کی سطح سے اوپر نہیں اٹھتی. آپ دیکھیے مسلمان صرف اخباروں کی سرخیاں بن گئے ہیں, صرف اخباروں کی سرخیاں. سوچیے آپ کہ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ حال ہے. سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کہ آخر یہ دن ہم لوگوں کو کیوں دیکھنے پڑ رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی مدد نہیں آ رہی ہے. سوچیے تھوڑی دیر. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ چیز ہمارے سامنے آئے گی کہ جب مسلمانوں نے, جہاں جس جگہ مسلمانوں نے فرائض کو ترک کر کے گناہوں میں اپنے آپ کو ڈبویا, وہاں سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا. وہاں سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا. آخر کوئی طریقہ ہے اس دلدل سے نکلنے کا؟ ہاں دوستو, طریقہ ہے, ایک رستہ ہے جس پر چل کر دلدل سے نکل سکتے ہیں. دشمنوں کا رعب نکل سکتا ہے آپ کے دلوں سے. بس اسے ایک بات پر دوستو عمل کیجئے کہ جو بھیڑ آپ جمعہ اور عیدین کی نماز میں جو بھیڑ دکھاتے ہیں, وہی بھیڑ فجر کی نماز اور دن کی 5 نمازوں میں دکھائیے. انشاءاللہ یہ دن ختم ہو جائیں گے, یہ ظلم ختم ہو جائے گا. دوستو مجھے افسوس اس بات پر نہیں ہوتا کہ ایک مسلمان کو مارا جا رہا ہے, وہ تو ہونا ہی تھا, کرتوتوں سے دکھ رہا ہے. لیکن افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جل رہا ہے, کٹ رہا ہے, لیکن دشمن کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا ہے. ہائے, ہمارے گناہوں نے اتنا بزدل کر دیا, اتنا ناتواں کر دیا, گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا کہ ایک مسلمان کی نظر زمین کی سطح سے اوپر نہیں اٹھ رہی ہے. جیسے ہی مسلمان زمین کی سطح سے اوپر نظر اٹھاتا ہے, ہر جگہ انہیں اپنا دشمن نظر آتا ہے. جس طرح قریشیوں کو ابرا کے ہاتھی نظر آتے تھے اور سوچتے تھے ان ہاتھیوں کا مقابلہ کیسے کریں گے, ان ہاتھیوں کا مقابلہ کیسے کریں گے. آسمان سے رحمت کی برکھا برسی, رب کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا, اور پہلے دن ہی جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی, اس کائنات میں آپ کی تشریف آوری ہوئی, ایران کے آتش کندوں میں ہزاروں سال سے جلنے والی آگ بجھ گئی, انقلاب آ گیا دنیا کے اندر. اور وہی بزدل قوم جو میں نے بتایا, جس کو کبھی یمن والے لوٹتے, کبھی ہیرا کے تاجدار, کبھی روم کا شہنشاہ, کبھی کسی کا دوسرے کا نمائندہ ان پر حکومت کرتا. ارے اس قدر بہادر بن گئی, اس قدر طاقتور بن گئی کہ اپنے سامنے مکہ کے عظیم لشکر کو کھڑا دیکھتی ہے. ان کا سپہ سالار, مکہ کا گرامی پہلوان, عرب کا نامور شہسوار, مکہ کی فوجوں کا کمانڈر سینہ تانے, گردن اٹھائے, اپنی صفوں کو چیرتا ہوا نکلتا ہے. ہائے, اس طرف 14-15 سال کی بچیوں سے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. کیا حیثیت ہے اس کی, کیا حیثیت ہے اس کی. ایک بچہ جناب عبد الرحمن کے دامن کو تھام کے کہتا ہے, دامن کو تھام کے کہتا ہے کہ چچا ذرا اس فوج میں ہمیں ابو جہل تو دکھانا, ابو جہل کون سا ہے.
عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ابھی میں نے تعجب سے اس بچے کی طرف دیکھنے کا ارادہ کیا تھا کہ دوسرے نے میرے دامن کو تھام لیا کہ ہاں ہاں چچا ہمیں خبر دو کہ ابو جہل کون سا ہے. کہتے ہیں کہ اس طرف دیکھا تو 14 سال کا بچہ, اس طرف دیکھا تو 15 سال کا بچہ. میں نے کہا بھتیجو تم کیوں پوچھتے ہو ابو جہل کے بارے میں؟ کہا چچا ابو جہل ہماری ماں کہتی ہے ہمیں کہ ابو جہل وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں گالیاں دیا کرتا تھا, جو حضور کو برا بھلا کہتا تھا. تو دوستوں بات چل رہی تھی کہ عبد الرحمن بن عوف ان بچوں سے پوچھتے ہیں کہ تم ابو جہل کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو, تمہارا کیا لینا دینا ابو جہل سے؟ کہتے ہیں کہ چچا ہماری ماں ہمیں بتاتی ہے کہ ابو جہل وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا, جو حضور کو برا بھلا کہتا تھا. ہائے افرا تیری قبر پہ رب کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو. کیسے شیروں کو جنم دیا تو نے, کیسے شیروں کو جنم دیا ہے تو نے. کہ بیٹو ٹھیک ہے تمہاری ماں نے تمہیں بتایا ہے, لیکن ابو جہل کے بارے میں تمہیں علم ہو بھی جائے, جان بھی لو, پہچان بھی لو, تو کیا کر لو گے تم لوگ ابو جہل کا؟ کہا چچا نہ پوچھو, صرف بتا دو کہ ابو جہل کون سا ہے, صرف اشارہ کر دو. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھوڑے پہ سوار عرب کے نامور بہادر مکہ کے فوجوں کے کمانڈر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جوان رانا ابو جہل ہے. کہتے ہیں کہ میری زبان سے لفظ بعد میں نکلے, بچے پہلے ہی میدان میں دوڑ گئے, پورا میدان گرد و غبار سے ہٹ گیا, اور جیسے ہی میدان سے گرد و غبار چھٹا میں نے دیکھا کہ دونوں پیدل بچوں نے گھوڑے پہ سوار ابو جہل کو نیچے کھینچ رکھا ہے. ابو جہل کی گردن کٹ چکی ہے اور دونوں بچوں کی تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے. ایک کہتا ہے
दुश्मन रसूल को मैंने कत्ल किया, और दूसरा कहता है कि इसके सर को मैंने कलम किया है। लोगों, वो कौन सा जज्बा था जिसने इन छोटे छोटे बच्चों के अंदर बिजलियां भर दी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ, आपने फरमाया अफरा, तेरे नसीबे का क्या कहना? हाय, तेरे बच्चे उस जंग में शरीक हुए जिस जंग के सारे शुरका को अल्लाह ने जन्नत की बशारत अता कर दी है। तेरे बच्चे उस जंग में शरीक हुए। और हदीस में आता है, सीरत निगारों ने लिखा है कि जब अबू जहल की गर्दन कटने लगी थी, जब वो मरने लगा था, तो उसने अफसोस के साथ कहा था कि हाय, मैं उन लोगों के हाथों मारा जा रहा हूं जिनको लड़ने का तरीका भी नहीं आता। बुखारी की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया फतेह याबी के बाद कि कौन है जो अल्लाह के दुश्मन को देख के हलाक तो हो चुका है? कहते हैं कि मैं निकला उसकी तलाश में, मैंने पा लिया अबू जहल को और देखा कि अभी उसके जिस्म में सांस की आमदोरफ्त बाकी है। क्या कहता है अबू जहल? देखिए, अभी तक उसका घमंड नहीं टूटा है। कह रहे इब्न मसूद, क्या तुमने देखा है कि किसी कौम ने इतने बड़े सरदार को मारा है? क्या तूने कभी देखा? कहते कि उसी वक्त मैं उस अल्लाह के दुश्मन की छाती पर चढ़ गया। कहता है अबू जहल कि ओ मक्की की चरवाह, बहुत ऊंची जगह पे चढ़ गया तू, बहुत ऊंची जगह पे चढ़ गया है तू। और बता मुझे इब्ने मसूद कि मुझे किन लोगों ने कत्ल किया है, मुझे मारा किसने? कहा तुझे मक्का के अंसार ने मारा है, तुझे किसानों ने मारा है। तब उसने अफसोस के साथ कहा था कि हाय, मैं उन लोगों के हाथों मारा गया जिनको लड़ने का तरीका भी नहीं आता। हाँ दोस्तों, ये वो लोग थे जो लड़ना नहीं जानते थे, कमजोर थे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुआशरे को गुनाहों से पाक किया, उन्हें जराइम से रोका, उनकी रूहों को बालिदगी बख्शी, उनकी नजरों पर पहरे बिठाए, उनके ख्यालात पर कदनी इनायत की, उन्हें दुनियावी इज्जतों से उठाकर उखरवी इज्जतों का मजा अता किया। और फिर दुनिया की वही बुज़दिल तरीन कौम इस कदर बहादुर बन गई कि फिर कभी यह सवाल पैदा नहीं हुआ कि जिनसे हमारा मुकाबला होना है वो बड़े लोग हैं या उनकी तादाद ज्यादा है। और सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका में भी एक वक्त ऐसा आया कि इन्हीं अरबों के ऊपर इसी तरह हमला हुआ जिस तरह उनके आबा व अजदाद पे मक्के में हमला हुआ था। दुश्मन उस वक्त हाथी लेकर आया था और आज अपना सबसे बड़ा लश्कर लेकर आया है। और आप पढ़े लिखे लोग हैं, सुनकर हैरान रह जाएं कि तारीख में इस वाक़े को 1400-1500 साल गुजर गए, लेकिन आज तक तारीख ये बात साबित करने से कासिर है कि इतनी छोटी सी बस्ती पर इतने बड़े लश्कर ने हमला किया हो। मदीना की कुल आबादी 5-6 हजार आदमियों पर मुश्तमिल और हमलावर 24,000 का लश्कर जर्रार लेकर आए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से, जिनसे आपका मुआहिदा था कि हम पे अगर कभी हमला हुआ तो तुम हमारी मदद को निकलोगे और तुम पे हमला हुआ तो हम तुम्हारी मदद को निकलेंगे, हुक्म दिया निकलो दुश्मन से मुकाबले के लिए। निकले, मदीने के दरवाजे पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज पहुंचती है। तादाद को गिना गया तो 3,000 और सामने 24,000 का लश्कर जर्रार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूसरी नजर दौड़ाई फौज पर तो क्या देखते हैं कि यहूदी खिसक रहे हैं, गैर मुस्लिम यहूदी खिसक रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि 24,000 का लश्कर है तो उन्होंने कहा हम क्यों मारे जाएं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं दे सकते। सारे खिसक गए। रिवायात में आता है कि 1200, बाद में 800, बाद में 1300, जितने थे सारे खिसक गए। कुल 1700 साथी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बचे। आपने फरमाया साथियों बैठ जाओ, सारे सहाबा बैठ गए। आपने फरमाया अगर तुम में से भी कोई जाना चाहे, पलटना चाहे तो जा सकता है, मेरी तरफ से इजाजत है।
ایک نے جرت کر کے پوچھ لی، ایک نے جرت کر کے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا، اللہ کے رسول اگر ہم ہی چلے گئے، ہاں اگر ہم ہی چلے گئے، آپ اکیلے کیا کریں گے؟ آپ اکیلے کیا کریں گے؟ ہائے، قائد ہو تو ایسا، کمانڈر ہو تو ایسا، بہادر ہو تو ایسا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیروں کا دلیر، شجاعوں کا شجاع، بہادروں کا بہادر۔ اس چشم فلک نے اتنا بہادر نہیں دیکھا جتنا بہادر رب نے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ کبھی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بزدلی کی بات نہیں نکلی، کبھی منافقت کا کلمہ نہیں کہا، اور مکے میں رہتے ہوئے بھی کافروں نے کہا تھا آئیے محمد کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ دن آپ ہمارے خداؤں کو مان لیں، کچھ دن ہم آپ کے خداؤں کو مان لیتے ہیں، اس میں بات کیا ہے؟ عرش والے نے جبریل کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہو ان کافروں سے کہ تم کافر ہو، میں تم کو مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا ہونا دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ منافقت کیا ہے؟ ہائے، اللہ کے رسول کی شجاعت کا کیا کہنا۔ خود سگے چچا عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ کی شجاعت کو دیکھا تھا، میں نے آپ کی بہادری کو دیکھا تھا۔ عباس بیان کرتے کہ جب جنگ زوروں پہ ہوتی تھی، جنگ کے شعلے بڑک رہے ہوتے تھے، بہادر ان کی تپش کو برداشت نہ کرتے ہوئے پیچھے کی طرف جاتے، اللہ کے رسول کو میں دیکھتا کہ آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور غزوہ حنین میں صحابہ کہتے ہیں کہ دشمن پتھروں اور پہاڑوں کی اوٹ میں تاک لگائے بیٹھے تھے ہمارے لیے، مسلمان بے خیالی کے عالم میں جا رہے تھے، لیکن پتہ ہی نہیں کہ دشمنوں نے ہمارے لیے پتھروں کی اوٹ میں وہ چھپ کر بیٹھے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جو ہیں۔ دوستو، ایمان ہو تو بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس آدمی نے اٹھ کے پوچھا اللہ کے رسول ہم ہی چلے گئے، اگر ہم ہی لوٹ گئے تو آپ اکیلے کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا سوچا تم نے، کیا سمجھا ہے میں بھی بھاگ جاؤں گا یا میں بھی پشت دکھاؤں گا؟ نہیں، دنیا دیکھے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا اکیلا مقابلہ کرے گا۔ لیکن پھر قوم مان چکی تھی، ساتھ کھڑے ہوئے۔ دیکھیے، آپ بعد میں یہ نہ پوچھیں کہ یہ کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں، جنگ بدر بنو قریظہ کو آپ نے ملا دیا۔ ایک محدث کی بات میں مجھے وزن لگا، سمجھانا کیا چاہتا ہے محدث ہم سے، رسول اللہ کی زندگی کو کیسے کھول کے رکھ رہا ہے۔ دیکھیے، مجھے اس کی بات اچھی لگی، میں نے لے لی۔ ساتھ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہے جو کہہ دے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ جائیے آپ لڑیں، آپ کا خدا لڑے، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں اللہ کے رسول، ارے حکم دیجئے، سمندر کے سینے چیر دو، چیر دیں گے، سوال نہیں کریں گے کہ آپ نے حکم کیوں دیا۔ اشارہ کیجئے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے چھلانگ لگا دو، لگا دیں گے، نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے حکم کیوں دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا خوشی سے، فرمایا سنو دوستو، دشمن اپنی طاقت پہ، اپنی قوت پہ، اپنے ہتھیاروں پہ بھروسہ کر کے آیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی ذات پہ بھروسہ کر کے آیا۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، لوگو تمہارا قائد، تمہارا امام، تمہارا ہادی، تمہارا مرشد، تمہارا نبی، تمہارا پیغمبر وہ آدمی ہے جس کے بارے میں ایک ہندو شاعر نے کہا تھا، ایک ہندو شاعر نے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ مائیں جنگی ہے ایسے بہادروں کو کھال کھال، کہ اس سے زیادہ شجاع، اس سے زیادہ بہادر، اس سے زیادہ جانباز، اس سے زیادہ موت سے ٹکرا جانے والا، اس سے زیادہ کائنات کی طاقتوں کو اپنی نگاہوں میں نہ لانے والا، ایسا انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ مدینے کی بستی پر رات کی تاریکی میں کفار نے شبخون مارا، لوگ گڑبڑا کر اٹھے، گھوڑوں پر زینے کسیں، اسلحے سے لیس ہو کر مدینے کی سرحدوں کی طرف بڑھے۔ جب یہ لوگ مدینے کی دفاع کی
مدینے کی سرحد کی طرف جا رہے تھے. وہ آمینہ کا لال تنہ تنا مدینے کی سرحد سے آ رہا تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ دیکھ کر حیران و شستہ رہ گئے. اللہ کے رسول آپ کہاں تھے؟ دشمنوں نے حملہ کیا مدینے کی بستی پر. کہا ساتھیوں جاؤ, جا کے آرام کے ساتھ سو جاؤ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حفاظت کے لیے اکیلا دشمنوں کو بھگا آیا ہے. تم اس بہادر نبی کی امت ہو, تم اس شجاع نبی کے ماننے والے ہو, اور آج جس اسٹیج سے میں بات کر رہا ہوں اور مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ آج اس بہادر نبی کے وارث ہیں اس دنیا میں تو صرف آپ لوگ ہیں, صرف اہل حدیث ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اوروں نے اپنی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اوروں کی طرف اپنے رشتے کو استوار کر لیا. کسی نے اپنا رخ امام مالک کی طرف, کسی نے امام شافعی کی طرف, کسی نے کوفہ کی طرف, لیکن ہم نے اوروں کے چہروں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر, سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر, اور اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اللہ ہمیں اس نگاہ کی ضرورت ہی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کسی اور چہرے کی تلاش میں نکلے. ہمیں اس نگاہ کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں بس اس کا رخ زیبا کافی ہے جس کے بارے میں جابر نے کہا تھا ایک چاندنی رات کے چاند کے حسن میں ہوں. صحرائے عرب میں چاندنی چھٹتی ہوئی, آسمان پہ چاند مسکراتا ہوا, ریگزار عرب کو سنہری لباس پہنائے ہوئے اس کی دلربائی نے, اس کی رانائی نے مجھے جھکڑ کر رکھ دیا. بے اختیار میرے قدم کچی چھت والی مسجد نبی کی طرف بڑھے, اور میرے قدم اس طرح بڑھے کہ میں بڑھتا چلا گیا, اور کیا دیکھتا ہوں, دیکھا صحنے مسجد میں آمنہ کے یتیم نے سرخ چادر اڑی ہوئی ہے, چہرہ دیکھا من وجہ کل منیر, دیکھتا رہ گیا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کے چہرے کو دیکھتا, پھر آسمان کے چاند کو دیکھتا, پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا, پھر آسمان کے چاند کو دیکھتا. بنا سوچے سمجھے چیخ کر میں نے تو یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول اگر چاند کو بھی حسن ملا ہے تو آپ کے چہرے سے ملا, وہ چہرہ کہ مزت الطہور وما اتینا بمثلہ, مزت الطہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَا فَعَجَزْنَا نُذْرَائِهِ. زمانے بیت گئے, ماؤں نے ایسا نہ جنا, اور جب آمینہ کے یہاں پیدا ہوئے تو ماؤں نے کہا بے بس اب ایسا جن ہی نہیں سکتے. وہ چہرہ, او اہل حدیثو, او اہل حدیثو, تمہارے لیے اسی نبی کی ذات, اسی کی سیرت, اسی کی سوانے, اسی کا کردار حجت ہے. اس نے اگر تمہیں پڑھایا ہے تو بہادری کا سبق پڑھایا ہے, سکھایا تو شجاعت کا درس سکھایا, اور کبھی کہا تھا اس نے کہ میرے ماننے والوں کی گردنیں کٹ تو سکتی ہیں لیکن غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی. اور حقیقی بات یہ ہے, اس موضوع کو جو میں نے منتخب کیا دوستو, اگر اہل حدیث کی جماع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کو اپنے سینوں میں بھر لے, اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت آپ کے مد مقابل کھڑا ہونے کی جرت نہیں کر سکتی, کوئی طاقت. اور آپ جتنی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اتنے لوگ نہیں تھے جتنے آپ یہاں پر. ارے اتنے کہاں, ایک وقت تو ایسا تھا کہ پوری دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہی تھی. اکیلی صدیقہ خدیجۃ الکبریٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہی تھی. اللہ کے رسول زخم کھا کر گراتے تھے, جسم پتھروں سے لولان ہوتا تھا, ٹانگوں سے خون اسرا ہوتا تھا, سر پھٹا ہوا. ارے وہ سر جس پہ اگنے والے زلفوں کی بھی عرش والے نے قسم کھائی ہے, وہ کندھے زخمی کہ جن کندھوں پہ اگر کبھی چادر رکھ لی اللہ نے یا ایھا المزمل کہہ کر پکار دیا, وہ پاؤں, وہ قدم زخمی جب مکہ سے بے بسی کی عالم میں نکلے, عرش والے کی غیرت کو بھی جلال آ گیا, اور فوراً جبریل کو بھیج دیا کہ جاؤ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے اٹھنے والے ان قدموں کی قسم ہے, وہ دن بھی آنے والا ہے جب تیرے ان قدموں کی ٹاپ کے سامنے روم و ایران کے فوجوں کے دل پارا پارا ان کے پتے پانی ہو جائیں گے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا نے دوستو کبھی اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا. دوستو میرا وقت ختم ہوا, بہت باتیں کرنی تھی آپ لوگوں کے سامنے, لیکن دوسرے بھی آئے ہوئے ان کو بھی موقع دینا ہے. بار الہ سے دعا کرتا ہوں, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو پورا کریں گے. دعا کرتا ہوں بار الہ سے
کہ ہمیں جیتے جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلائے. آپ کی زندگی کے آئینے میں اللہ ہمیں اپنے احوال کو درست کرنے کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام پہ. جب ہمارا خاتمہ